اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند کریم تمام مومنین و مومنات کو سلامت رکھے۔ ایک شخص روتا ہوا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور رو کے کہتا ہے کہ مولا میں پہلے امیر تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، میں دینے والے میں سے تھا، لینے والے میں سے نہیں تھا۔ مولا میرے پاس سب کچھ تھا، میرے گھر میں برکتیں تھی، رحمتیں تھی، مولا میرے گھر میں فرشتے آتے تھے۔ مولا میں نے جب سے شادی کی ہے، شادی کرنے کے بعد جب سے اس عورت کو اپنی دہلیز پر لے کے آیا ہوں، مولا میں غریب ہو چکا ہوں، میرے گھر میں برکتیں ختم ہو چکی ہیں۔ میں پہلے دینے والے میں سے تھا، اب میرے حالات اتنے ہو چکے ہیں کہ میں اب لینے والے میں سے ہو چکا ہوں۔ وہ رو کے شخص کہتا ہے کہ مولا اب میں کیا کروں؟ یہ سب اس عورت کی وجہ سے جس سے میں نے شادی کی ہے۔ شادی سے پہلے میرے حالات اچھے تھے، مولا جب سے میں نے شادی کی ہے، شادی کرنے کے بعد میں غریب ہو چکا ہوں، میری دولت ختم ہو چکی ہے، میرے گھر میں جو برکتیں تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، شاید رحمت کے فرشتے بھی میرے گھر میں نہیں آتے ہوں گے۔ مولا میں غریب کیسے ہو چکا ہوں؟ یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت کی وجہ سے انسان کوئی غریب یا امیر نہیں ہوتا۔ تو وہ شخص رو کر فرماتا ہے کہ مولا کیا وجہ ہے کہ میں پہلے امیر تھا اب غریب ہو چکا ہوں؟ کیونکہ میں پہلے کما رہا تھا، میں امیر تھا، میں دینے والے میں سے تھا، اب میں نے شادی کی ہے، جب شادی شدہ ہو چکا ہوں، جب سے وہ عورت میرے دہلیز پر آئی ہے میں غریب ہوتا گیا، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی 5 ایسی بری عادات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس کا گھر ختم ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے اس کے گھر میں جو برکتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے گھر میں جو دولت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یعنی وہ عورت اپنے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ 5 عادتیں ایسی ہیں، اگر کوئی بھی عورت ان 5 عادات پر ڈٹی رہتی ہے تو اس کا گھر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ شخص رو کے کہتا ہے کہ مولا وہ 5 بری عادتیں کیسی ہیں؟ مجھے بتا دیں تاکہ میں اپنی عورت کو بتاؤں، وہ تاکہ اس سے پرہیز کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جو بری عادت ہوتی ہے، عورت گھر کا کوئی بھی کام کرے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتی تو اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، اور اس کام میں جب شیطان شامل ہو جاتا ہے تو اس کام میں برکت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ کسی بھی کام میں اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کام میں برکت ہوتی ہے، اور جب کوئی بھی عورت گھر کا کوئی بھی کام انجام دے اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے تو اس کے گھر میں جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دوسری بری عادت عورت کی یہ ہوتی ہے کہ عورت چھوٹی چھوٹی بات پر تانا دیتی ہے، اپنے شوہر کو تانا دیتی ہے کہ کاش اگر یہ ہو جاتا، اگر یہ ہو جاتا، آپ کے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ کیوں نہیں لے کر آئے، وہ کیوں نہیں لے کر آئے۔ تھوڑی تھوڑی بات پر تانا دینا، اور تانا دینا دل توڑنے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت کسی کا دل توڑے تو خداوند کریم اسے معاف نہیں کرے گا، اس کے گھر میں جو برکتیں ہوں گی وہ ختم ہو جائے گی، اس کے گھر میں جو دولت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری عورت کی جو بری عادت ہے وہ یہ ہے کہ مال اور دولت کے ہوتے ہوئے صدقہ نہ دینا۔ خداوند کریم نے آپ کو اتنی دولت دی ہے تو آپ صدقہ دیا کریں، کیونکہ یہ روایات کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو اس کی جو عمر لمبی ہو جاتی ہے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی عورت دولت اور مال کے ہوتے ہوئے اپنے گھر سے صدقہ نہیں نکالتی، یہ بہت بڑی بری عادت ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے گھر میں جو رحمتیں برکتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، دولت اس کے گھر میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مزید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا چوتھی جو بری عادت ہے عورت کی وہ یہ ہے کہ فضول خرچ کرنا۔ اگر ایک جوڑے کی ضرورت ہوتی ہے وہ عورت 3 جوڑے لیتی ہے،
کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے اضافہ لیتی ہے، یعنی وہ عورت فضول خرچی کرتی ہے تو اس سے اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ خداوند کریم فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا تو خداوند کریم اس کی دولت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچویں جو عورت کی بری جو عادت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں پر ظلم کرنا، تھوڑی تھوڑی بات پر بچوں کو مارنا، بچوں پر ظلم کرنا۔ اگر کوئی بھی عورت اپنے بچوں پر ظلم کرتی ہے تو اس کے بچوں کے دل سے آہ نکلتی ہے اور وہ آہ خداوند کریم تک پہنچتی ہے۔ جب آہ خداوند کریم تک پہنچتی ہے تو خداوند کریم اس کے گھر سے رحمت برکتیں چھین لیتا ہے، اس کے گھر میں جو بھی دولت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ 5 بری عادتیں جس عورت میں پائی جاتی ہیں اس کا گھر ختم ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں رحمتیں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی دولتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بس خداوند کریم سے دعا ہے کہ 14 معصوم کی سیرت پر عمل کرنے اور ان پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔